آیت کریمہ نمبر 141۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، پہلے کی بھی منافقوں کی قباحتوں کا ذکر تھا، آج کی آیت کریمہ میں بھی منافقوں کی قباحت بیان کی اور مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ منافقوں والا رویہ اختیار نہ کرو۔ اور وہ کیا تھا؟ منافق اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، دل سے ان کا ایمان اور یقین نہیں تھا، تو کافروں سے بھی جوڑ تھا، مسلمانوں سے بھی جوڑ تھا، اور انتظار میں رہتے تھے کہ اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے، جدھر اونٹ بیٹھ گیا ادھر ہو جاتے تھے۔ مسلمانوں کو اگر کسی جگہ فائدہ ملے، غلبہ ملے، آ کر کہتے ہم بھی کلمہ گو ہیں جی، ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم بھی تمہارے بھائی ہیں جی، ہمیں بھی تعاون دو جی، مفاد کے لیے ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، ادھر آ جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اگر کافروں کو فتح ہو گئی، غلبہ مل گیا، مال مل گیا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کافروں کو جا کر کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہم تمہارے ساتھی ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر غالب آ گئے تھے، فلاں چکر ہم نے چلایا اور تمہیں شکست کے بجائے فتح ہو گئی، یہ ہمارے چکر سے تمہیں فائدہ ملا، فلہذا مال ہمیں دو، مفاد ہمیں دو۔ اگر ہم یہ داؤ نہ کھیلتے تو تمہارے پلے بھی کچھ نہیں تھا، یہ ہم نے کھیل کھیلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا دنیا میں تو مفاد کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہو، لیکن قیامت کے دن حقیقت کا فیصلہ ہوگا، پتہ چلے گا کون کدھر ہے۔ اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی ایک تنبیہ کی، مسلمانوں یقین اللہ کی ذات پہ رکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق چلو۔ منافق اور کافر جتنے داؤ جتنے چکر کھیلیں گے یہ آپ کے مقابلے میں غالب نہیں آئیں گے، وقتی ان کا غلبہ نظر آئے گا تمہیں۔ اللہ سچے مسلمانوں کو ہمیشہ کا غلبہ نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا یہ منافقوں کی چال ذکر کی، فرمایا الذین، یہ وہ منافق ہیں جو پہلے آیت میں گزر چکا، منافق اور کافر دونوں جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا الذین، یہ وہ منافق ہیں یتربصون، انتظار میں رہتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں کہ ہونے والا کیا ہے، تمہیں فتح یا شکست۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ، اگر ہو تمہارے لیے فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے فتح آتی حق کی،
قالو آ کر مسلمانوں کو کہتے الم نکن کیا ہم نہیں تھے معکم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ کلمہ گو نہیں ہیں، کلمہ مسلمان نہیں ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے، فلہذا ہم تمہارے بھائی ہمیں اس میں نفع میں شریک کرو۔ وَإِنْ كَانَ اگر ہو لِلْكَافِرِينَ کافروں کو نصیباً کوئی حصہ کوئی فتح مل گئی، قالو وہاں جا کر کہتے ہیں الم نستحوذ کیا ہم غالب نہیں آ چکے تھے علیکم تمہارے مقابلے پر، ہم غالب آ گئے تھے مل کر، ونمنع اور کیا ہم نے رکاوٹیں نہیں ڈالی کم تمہارے لیے من المؤمنین مومنوں سے، یہ دعو ہم نے کیا تھا، مومنوں کے ادھر کیا ادھر کیا اور تمہیں بچا لیا، فلہذا ہم نے تمہارا دفاع کیا، ہمیں مال دو، ہماری وجہ سے تمہیں فتح ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم اللہ فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے درمیان میں یوم القیامہ قیامت کے دن، مفاد کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ اللہ فیصلے کرے گا۔ اگلی بات ہے مسلمانوں کو زبردست جملہ اللہ نے ارشاد فرمایا مومنو اللہ کی ذات پر یقین ہے، ایمان ہے، بھروسہ ہے تو پھر سنو وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ ہرگز اللہ نہیں کرتا ہے للکافرین کافروں کے لیے علی المؤمنین مومنوں کے مقابلے پر سبیلا کوئی غلبہ، ہمیشہ کا غلبہ کوئی راستہ کافروں کو نہیں ملے گا مسلمانوں کے مقابلے میں، اللہ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ یہ تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے بات چلی تھی، اور یہ بھی چلی تھی کہ بہت سارے لوگ دین پر اعتراض، دین والوں پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ منافق طبقہ ہے، یہ دین کا محب نہیں، دین والوں پر اعتراض کرتا ہے، دین پر اعتراض کرتا رہتا ہے، وہ آپ نے تفصیل سنا، فرمایا ایسے منافقوں کی بات سننا بھی نہیں، مجلس میں بیٹھنا بھی نہیں، بیٹھو گے تو تم ان جیسے ہو جاؤ گے، اذا مثلہم تم ان جیسے بن جاؤ گے، بلکہ جہاں دین پر اعتراض ہو، دین والوں پر اعتراض ہو، یا تو دفاع کرو روکو، وہ آپ نے سنا تھا، اور اگر اور نہیں ہے تو دلیل زبان سے ان کا دفاع کرو، دلیل کے ساتھ سمجھاؤ اگلے کو، یہ بھی نہیں تو دل سے برا مانو مجلس سے اٹھ جاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے ہو تو یہ ایمان نہیں ہے، پھر اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا یہ منافق طبقہ ہے کہ جو کوئی موقع دین والوں پر اعتراض کا، دین پر اعتراض کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ آپ نے تفصیل سنی تھی اور اس کی 5 صورتیں میں نے ذکر کی تھیں۔ آج اللہ نے اسی منافق طبقے کو ایک اور دوسرا رخ دیا کہ منافق طبقہ ہوتا ہے دین پر بھی اعتراض، دین والوں پر اعتراض، ان کا شیوا ہے، اور پھر جب بات کی جائے کہتے ہیں ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں جی، ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم نے یہ صحیح بات کی جی۔ اچھا آج اللہ نے ایک اور بات ذکر کر کے فرمائی، فرمایا منافق ہمیشہ اپنے مفاد کے در پہ رہتے ہیں، اپنی غرض کے در پہ ہے، اس کے دل میں ایمان تو ہے نہیں، اللہ کی ذات کی قدرت کا یقین ہے نہیں، ہوتا تو وہ اس ایمان کے بلبوتے پر حق کا ساتھ دیتا اور باطل کا مقابلہ کرتا، لیکن وہ تو مفاد کے لیے آیا، مفاد والا آنے والا ہر جگہ دیکھتا ہے مفاد کدھر ہے، وہ ادھر ہو جاتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بنا کر رکھتا ہے، کہتا ہے ادھر بھی بنا کر رکھو، حالات ادھر ہو سکتا کروٹ لے لیں تو ان سے بھی فائدہ لوں، حالات ادھر کروٹ لے لیں تو ادھر سے بھی فائدہ لوں۔ میں نے اس کو ذکر کیا ہے سیدھے لفظوں میں، آج کل دنیا کہتی اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے، کہ اس کروٹ پہ بیٹھ گیا تو ہم ادھر ہیں، ادھر بیٹھ گیا تو ہم ادھر ہیں۔ تو منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافقین مکہ مدینہ میں تھے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، مکہ والے کافر تو پکے کافر، مسلمان تو پکے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ کے بعد جو کافر تھے وہ بھی سارے مسلمان ہو گئے، پکے مسلمان، دوگلی پالیسی ان میں نہیں تھی، جب تک نبی کے مخالف، اسلام کے مخالف تھے مکہ والے پکے مخالف تھے کھول کر، مدینہ میں آئے، مدینہ میں یہودی زیادہ تھے، یہ چال یہودیوں کی ہے، منافقانہ انداز، اغراض پسندی، مفاد پرستی،
اللہ مسلمانوں کو اس سے بچائے۔ آج یہ بیماری ہمارے اندر آ گئی ہے، مسلمان میں آ گئی ہے۔ یہ غرض پرست بن چکا ہے، مفاد پرست بن چکا ہے، مادہ پرست بن چکا ہے۔ بھائی حق کا ساتھ دو، باقی بات ختم کرو۔ حق حق ہوتا ہے۔ یہ منافقانہ چال تھی۔ تو مدینہ میں منافق تھے، اور عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن ابی بن سلول، دونوں منافقوں کے یہ سردار تھے۔ بڑی پارٹی تھی۔ عبداللہ بن سبا کی پارٹی اس وقت سے مضبوط، آج تک مضبوط ہے، منافقوں کا ٹولہ۔ یہ رافضی، خارجی، بے شمار فرقے عبداللہ بن سبا سے آگے چلے ہیں۔ یہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے موقع پاتی ہی اسلام کو سخت نقصان دیتا تھا۔ بعد میں کھل کر مسلمانوں کا مخالف بھی ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت میں اس کا بڑا تھا، بڑی جماعت اس نے تیار کر کے حضرت عثمان کو شہید کر دیا تھا۔ پھر تسلسل سے صحابہ کرام پر اس نے حملے کیے۔ دوسرا رئیس المنافقین تھا، منافق بن کر نبی کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، جہاد میں بھی نبی کے ساتھ جاتا تھا۔ غزوہ تبوک کا معرکۃ الاعراج جہاد تھا، معمولی جہاد نہیں تھا، اس میں ہر بندہ نہیں جا سکتا تھا۔ نبی نے بھی زور دیا، چونکہ مقابلے میں سپر پاور تھی روم، یورپ، 7 لاکھ فوج تھی اس کی، اسلحے سے لیس فوج تھی، اور دور کا سفر تھا، پیدل لمبا۔ 6 ماہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے تھے، اور معرکہ سر کرنے میں نبی نے تاکیدی طور پر بار بار تقریر کی، ہر بندہ جہاد میں جائے گا، اور معذوروں کے علاوہ کوئی پیچھے نہیں رکھا۔ 3 پکے مسلمان کسی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی گرفت قرآن نے ساتھ کی سورۃ توبہ میں، باقی سارے چلے گئے۔ منافق پیچھے رہ گئے تھے، کچھ منافق بہانے کر کے۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ غزوہ تبوک میں نبی کے ساتھ جہاد میں تھا، نمازیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، درس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتا تھا، پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، اور غزوہ تبوک جیسے جہاد میں بھی ساتھ تھا۔ لیکن راستے میں دل میں کھوٹ، مفاد کے در پہ رہ کر یہ ساتھ ساتھ چلتا کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، اسلامی حکومت بنتی گئی ہے، مضبوط ہوتی گئی، ان سے جوڑے رکھو، مفاد لینے ہیں۔ ادھر سے یہودیوں کے ساتھ بھی پکا رابطہ، میں تمہارا آدمی ہوں، تم میرے بھائی ہو، ادھر بھی ادھر بھی۔ نبی کے ساتھ جہاد میں، نمازوں میں، درس میں کلمہ پڑھتا تھا، لیکن انداز کیا تھا؟ مفاد کا، غرض پرستی کا۔ غزوہ تبوک میں جا کر اس کی بڑی بڑی سازشیں بے نقاب ہوئیں، اور غزوہ تبوک ہی کے بعد قرآن نے اس کو رئیس المنافقین کہہ دیا، منافق نہیں، رئیس المنافقین کا لقب دے دیا، اور اس کا نفاق کھل کر آیا۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے اس کی ساری سازشیں ذکر کر دی۔ غزوہ تبوک میں نبی کے ساتھ جہاد میں، ادھر کافروں کے ساتھ بھی جوڑ میں ہے۔ یہودیوں کو کہتا کافروں کو بتا دینا، میں مسلمانوں کو راستے میں ایسا پیچ و تاب دوں گا جس سے تم سے ان کو پھسلا دوں گا اور تمہیں بچا دوں گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ایسے ہوتا رہتا ہے، آج کل بھی ہوتا رہتا ہے۔ کافر کو بچا لو، باطل کو بچا لو، اور مسلمان کو کسی دوسری ڈگر پہ ڈال دو تاکہ ایمان بچ جائیں کافر، اور پھر ہم احسان جتلائیں گے، یہ ہم نے پیچ و تاب کھیلے ہیں جس سے تم بچ گئے، نہیں تو تم تباہی کے دانے تھے۔ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، یہ کہتا تھا قالوا الم نستحوذ علیکم، ہم تم پہ غالب نہیں آ گئے تھے، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر گئے، ہم تم پہ غالب تھے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے ہم نے تمہیں پھیرا دیا ہے، یہ پلٹا ہم نے دیا ہے، نہیں تو ہم تو تم پہ غالب آ کر تمہیں جکڑ سکتے تھے۔ فلہذا تم بچے ہمارے پیچ و تاب سے، ہمارے داؤ سے، ہمارا حصہ ہے تمہارے ساتھ، یہ کھیل ہماری تھی۔
اور غزوہ تبوک میں اس نے یہ کھیل کھیلے تھے، بڑے بڑے کھیلے تھے، اسی لیے اللہ نے رئیس المنافقین کہہ دیا۔ کئی موقعوں پر رہا، ایک موقع پر اس کو یہ پتہ آگے راستہ دشوار ہے۔ پہلے 30,000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جہاد میں تھا، مقابلے میں 7 لاکھ فوج تھی اور مسلمان 30,000، لیکن ایمان سے بھرپور تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا 30 لاکھ فوج ہوگی، فرمایا فوج کچھ نہیں کر سکتی، رب العالمین کرے گا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری بھی نہیں، پیدل، اور سفر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ پر باری باری ساتھی مقرر کیے کہ باری باری سفر کرنا، ایک تھک جائے گا باقی پیدل چلو، پھر دوسرا سوار ہو جائے باقی پیدل چلو، پھر دوسرا سوار ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس سفر میں اپنے ساتھ نبی کے ساتھ ساتھی تھے۔ تو صحابہ نے چلتے ہوئے کہا، اپنے ساتھیوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جگہ ہم پیدل چلتے ہیں، آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی رہیں، آگے بھی چلو۔ نبی نے فرمایا، جنت کی مجھے بھی ضرورت ہے، درجے کی مجھے بھی ضرورت ہے، اجر کا میں بھی محتاج ہوں۔ تم پیدل چل کے اجر پا سکتے ہو تو میں نہیں اجر پاؤں گا، تم رب کی رضا کے حصول چلتے ہو تو میں نہیں چلوں گا، میں بھی چلتا ہوں، میں تم سے کمزور نہیں ہوں، تم پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل چلوں گا۔ نبی اس وقت بوڑھے تھے، 1 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہو گیا تھا، 62 سال کی عمر ہے، 62 سال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 61 کے تھے، 1 سال بعد دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن دین کے لیے محنت کرتے۔ اس نے دیکھا درے میں لوگ جاتے بکھر کر، آگے سے ایک جگہ تنگ ہے، چٹانی پہاڑی علاقہ ہے، اوپر نیچے چٹانیں ہیں، تودے ہیں، یہ وہاں اپنے غنڈے چھپا کر بٹھا گیا آگے کہ جہاں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اپنے قافلے کے ساتھ گزریں گے نا، یا نبی سوار ہوں گے یا پیدل چل رہے ہوں گے، ساتھی سوار ہوں گے، تم نے جیسے یہاں تنگ جگہ سے محمد گزرے تو تم نے یہاں سے چٹان گرا دینی، پتھر گرانا ہے، اور جا کر لگے گا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد فوت ہو گیا، کمانڈر فوت، گئی ساری فوج، اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا، اور لوگ بھی اس کے نیچے آئیں گے۔ اور بالکل پیچھے درے میں چٹانوں کو تیار کر کے رکھا ہوا، بس تھوڑا سا جھٹکے کی ضرورت تھی پاؤں لگانے کی، بالکل تیار کر کے چٹانیں تول کر رکھی ہوئی تھیں، اور صرف ان کو پاؤں کے ساتھ ایسے دھکا دیں گے، 2 5 7 بندے، چٹان نیچے چلی جائے گی، پتھر۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جبریل آ گیا، جبریل نے فرمایا نبی آگے نہیں جانا، سواری پلٹ دو۔ سواری سے نبی اتر گئی، ابھی قافلہ پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر چڑھ گئے، اوپر چڑھ کر کافی ساری چٹانی علاقہ تھا، اوپر سے چڑھ کر اوپر اس چوٹی کے سے اوپر نبی ہوئے، نیچے دیکھا، نیچے منافق چھپے ہوئے چٹانوں کے پیچھے، اور چٹانوں کو لاتیں لگی ہوئی، انتظار میں ہے کہ ہم دھکا دیں گے، نیچے سے بے ایمان آرڈر دے گا، جیسے ہوتا ہے سیٹی بجے گی ہم دھکا دے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اوپر سے جا کر دیکھا اور ہر ایک کا نام لیا، او فلانے، او فلانے، او فلانے، یہ کیا کر رہے ہو؟ او جی بس ہم تھک گئے تھے تو ہم درے میں سستانی کے لیے بیٹھے تھے تو لیٹے تھے، تو کہا یہ چٹان کو پاؤں لگے، کہا ویسے لیٹے تھے، ٹیک لگایا تھا اور پاؤں آگے کر دیے تھے۔ فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا، جبریل نے آ کر تمہاری سازش بتا دی، تم بہت بڑے سازشی و ظالموں، اور تم نے ساز باز کر کے ادھر سے کافروں سے بھی جوڑ رکھا ہوا ہے، ادھر ہمیں بھی مسلمان ہونے کا نعتہ جتلاتے رہتے ہو، ادھر سے بھی مفاد کے لیے تم نے ایک بات روم سے بھی قائم کی ہوئی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ادھر ادھر پیچ و تاب دے دیں گے اور تم ہمیں مفاد دینا۔ فرمایا منافق ہمیشہ دوغلی پالیسی چلتا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، آگے بھی اسی کے حوالے سے آنے والا ہے آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ وہ منافق ہیں، یہ تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ آج مسلمان پھسلتا ہے، آج مسلمان ختم، آج ختم کل ختم، ان کو پکا ایمان نہیں ہے تمہارے غلبے کا، یہ انتظار میں ہے۔ اور پھر ہوتا کیا انتظار میں؟ ان کان لکم فتح من اللہ، اگر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے فتح آتی اللہ ہی کی طرف سے فتح آ گئی، جو ان کے بس میں نہیں تھا، کیوں فتح ہو گئی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آنی تھی، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ وہ ہو کر رہتا ہے، آ گئی
پھر مسلمانوں کے ساتھ کہتے ہیں او جی الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم بھی کلمہ گو ہیں، ہم بھی قرآن مانتے ہیں، ہم بھی نبی مانتے ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، یہ چیز ہمارا حق، یہ ہمارا حق، یہ ہمارا حق۔ اچھا ادھر آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 اس کا عکس ہو جائے، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اگر کافروں کو کوئی حصہ مل گیا کسی جنگ میں، فتح ان کو مل گئی، کوئی مال ان کو مل گیا مسلمانوں کا چھینا ہوا، تو وہاں جا کر کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، ہم تم پہ غالب نہیں آ گئے تھے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہارے اوپر حاوی ہو چکے تھے، غالب آ گئے تھے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے مومنوں سے تمہارا دفاع کیا، مومنوں کو اس لائن پہ لگا دیا، تمہیں بچا لیا، نہیں تو مومن تو تمہیں کھا رہے تھے، ہماری وجہ سے بچے، ہم نے مومنوں کو دوسرا رخ دے دیا، دوسرا رنگ دے دیا اور تمہیں بچا لیا ہے۔ فلہذا اس معاملے میں ہمارا حصہ، سلطنت میں ہمارا حصہ، مال میں ہمارا حصہ دو۔ کافروں سے جا کر کہتے، اور ایسے ہوتا رہتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس وقت کے منافقوں کا بھی حال ہوتا تھا، مسلمان آگے بڑھتے، یہ درمیان میں آ کر کہتے صلح جی صلح کرا دی ہے، کافر نرغے میں آئے ہوئے بچ گئے، کہتے یہ ہم نے بچایا ہے، یہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اوپر سے ادھر بھی ادھر بھی، اندر سے بے ایمان ہے۔ فاللہ یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان میں فیصلہ کرے گا یوم القیامہ۔ اللہ کا بڑا فیصلہ ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کہ کس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، وہاں فیصلہ ہوگا دل میں جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، سب کھل کر آئے گا کون کیا ہے۔ توبہ، بڑی عجیب دن ہوگا، اللہ ہمیں وہاں کی ذلت سے بچائے۔ بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن وہاں کا پول کھل جائے گا کون کیا ہے۔ اللہ بچائے۔ آخر میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک تسلی دی، مسلمانوں ڈرنا نہیں ہے، کافر بھی تمہارے مخالف، تمہارے کلمہ گو مسلمان منافق بھی تمہارے مخالف، تمہارا یقین کامل، ایمان کامل، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اللہ کی بھروسے والے کے اوپر کافر کبھی بھی غالب نہیں آئے گا، غالب اللہ تمہیں ہی کرے گا۔ پریشان مت ہونا، غلبہ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ نے ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبے کا راستہ نہیں دیا۔ عارضی طور پر کبھی کافر تھوڑا سا آ گیا تو آ گیا، نہیں تو غلبہ انشاءاللہ اسلام کا ہوگا، عارضی کھیل میں ہوگا۔ وہ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، یہ جاگ ہے، جاگ جانتے نا، پانی جب زیادہ تیز چلتا وہاں جاگ جمع ہو جاتی ہے، اور فرمایا یہ جاگ ہوتی ہے باطل کا، بلبلے ہیں یہ جاگ کے بلبلے، کبھی کبھی نمایاں ہوتے ہیں، لوگ کہتے اوئے ہوئے ہوئے حق والے مارے گئے، حق والے یہ ہو گئے، اور کافر غالب آ گئے، کافر غالب آ، ہر طرف غالب آ گئے۔ فرمایا یہ بلبلے ہیں، اما الذهب فیذهب جفاء، یہ جاگ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ خشک ہو کر چلی جائے گی، پانی نیچے نکھر کر سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ فرمایا یہ تادیر نہیں ہے، یہ بلبلے ہوتے ہیں، اللہ آزماتا ہے، تھوڑا سا موقع ان کو دیا، مسلمانوں کو بھی جھٹکا لگا تاکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، اور اللہ اپنے اعمال صحیح کرو، اپنا اخلاق صحیح کرو، اپنا کردار صحیح کرو۔ یہ کیوں جھٹکا لگائے ہے؟ یہ جھٹکے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہے، باقی غلبہ نہیں ہے۔ تو یہاں قرآن کی آیت نے غلبہ کہا کہ مسلمان پر کافروں کو غلبہ اللہ کبھی نہیں دیتا ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، محدثین کرام کی، مفسرین کرام کی ایک جماعت کہتی ہے یہ دلیل کے اعتبار سے ہے، اور واقعتاً دلیل کے اعتبار سے علماء کرام آج بھی باطل پر غالب ہیں، میدان میں آ کر کوئی بھی دین پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ کل بھی علماء کرام اس کا دفاع کرنا جانتے، آج بھی جانتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہے، کسی بھی میز پر عالم ربانی آ جائے تو اس کا سامنا وہ اسلام کا دفاع کرنا جانتا ہے اور باطل کو زج کر کے رکھ دیتا ہے، آج بھی ہے۔ ایک غلبہ دلیل کا ہے، فرمایا یہ دلیل کے غلبے کی بات ہے، اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک الحمدللہ علماء حق کا دلیل سے غالب ہیں۔ ویسے تو علماء بھی شہید ہو جاتے ہیں، عوام بھی شہید ہو گئی بیچاری، علاقہ بھی کبھی قبضہ ہو گیا،
دوسری علماء کی جماعت کہتی نہ، یہ غلبہ پریکٹیکل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، عملی غلبہ بھی مسلمان کو ہی ملے گا دلیل کے علاوہ بھی۔ اگر کہیں تھوڑا بہت غلبہ کافروں کو مل گیا وہ عارضی ہے، وہ عارضی پانی کے بلبلے اور جاگ کی مثل ہے، اور پلٹا کھا کر انشاءاللہ اسلام ہی غالب آتا ہے۔ اسلام غالب رہے گا، کفر مغلوب رہے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، بڑا عجیب جملہ کہہ کر بڑی وضاحت ہے اس میں۔ فرمایا انشاءاللہ اللہ نے کافر کو مومن پر غلبہ ہرگز نہیں دیا ہوا ہے۔ عارضی طور پر چمک دمک آ جائے گی، ریل پیل آ جائے گی، مسلمان کی تنبیہ کے لیے ہوگا، غالب انشاءاللہ مسلمان ہوگا۔ اور واقعتاً تاریخ شاہد ہے، مسلمان تھوڑا ہوا کافر زیادہ، ٹکرا ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں کو شہادت، جام شہادت نوش کرنے پڑے، شہیدوں کی لاشیں اٹھانی پڑیں، لیکن نتیجہ اللہ اسلام کے حق میں دیتا ہے، کافر کو شکست آتی ہے۔ دور صحابہ کرام کے دور سے لے کر چھوڑو، قریب زمانے میں 22 سال کی جنگ نیٹو کی افواج نے لڑی تھی۔ 22 سال کی جنگ نیٹو کی افواج تھی، اتحادی افواج، سپر پاور امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمن، مسلمان ملک بھی ساتھ تابع لگا دیے تھے، ہمارے ملک بھی شامل تھے۔ مقابلے میں اسلام تھا، ایک ملا کھڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ 22 سال کے بعد ایسا دم دبا کر جانا پڑا، کوئی راستہ کسی کو نہیں مل سکا۔ عارضی طور پر بمباریاں ان کی تھیں، لیکن غلبہ اسلام کو ملا ہے۔ سپر پاور بھی سپر پاور تھی، اپنا کیسے میں نکل کر جاؤں، باقی ایک ایک ہو کر نکل گیا، آخر میں کہتا مجھے نکالو، میں کیسے نکلوں۔ طرح طرح کے مذاکرات کی دعوتیں دیتا تھا، طرح طرح کے درمیان میں وسائل استعمال کرتا تھا۔ یہ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن پکا رہے گا، مومن کے مقابلے میں کافر کو اللہ غلبہ نہیں دے گا، غلبہ اسلام کو ملے گا۔ اس کی قریب کی مثال ہے، اور اللہ فلسطین میں بھی ایسے کرے گا انشاءاللہ۔ ابھی شہادتیں ہماری اٹھ رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، وہ درندے ہیں، درندے عورتوں پر بچوں پر بمباری کرتے ہیں، وگرنہ ہمارا اسلام کہتا ہے دو بدو جنگ ہوتی ہے، لڑنے والوں کے ساتھ لڑو، وہ لڑنے والوں کو چھوڑ کر بچوں پر حملے کر رہے ہیں۔ آؤ لڑنے والوں کے مقابلے میں تمہیں پسپائی کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ آج بھی الحمدللہ لڑنے والوں کے مقابلے میں فی الحال اسلام غالب ہے۔ عورتوں پر، بچوں پر، آبادی پر بم مارے ہیں، اس میں واقعتاً ہمارے شہید ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن زمینی حملوں میں انشاءاللہ فی الحال وہ غالب نہیں، غالب اسلام ہے، نتیجے میں بھی انشاءاللہ اسلام غالب رہے گا۔ اور فرما دیا ہے اسی ضابطے کی وجہ سے نا، یہ ضابطہ میں نے کہا بڑا تفصیلی ہے، اللہ رب العالمین ہر کسی کو اپنی اپنی سمجھ دیتا ہے، بعض لوگوں کی گہرائی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اس جملے کی وجہ سے تمام فقہا ایک طرف گئے، امام ابو حنیفہ ایک طرف چلا گیا۔ وہ کہتا ہے، بڑا عجیب انداز اس نے اختیار کیا کہ میاں بیوی دونوں مسلمان تھے، میاں ہو گیا معاذ اللہ مرتد کافر، عورت مسلمان ہے، نکاح باقی ہے؟ کہتے نہیں ہے باقی، نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ کہتے کیوں؟ کہتا ہے جناب کافر ہے، میاں بیوی ہے مسلمان، اگر ہم کہیں نکاح باقی تو کافر پھر میاں ہو کر بیوی پر رہتا ہے، بیوی ہو جائے گی مغلوب، اسلام مغلوب ہو گیا، بیوی نہیں ہوئی ہے، فلہذا نکاح گیا۔ مرتد کو کہیں گے 3 دن کے اندر علماء سمجھائیں گے واپس آ جا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تجھے بھی پار کریں گے، اور تیرا معاملہ بھی صاف ہی ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اسلام پر کفر غالب نہیں رہے گا، اسلام غالب رہے گا۔ لیکن عورت اگر مرتد ہو جائے، میاں کافر، میاں مسلمان ہی ہے، عورت مرتد ہو گئی، مرزائی بن گئی، فلاں ہو گئی ہے، نکاح امام صاحب کہتا ہے نکاح باقی ہے، وہ کافرہ ہے، کافرہ کو مسلمان اپنے تابع رکھ سکتا ہے، البتہ اس کو سمجھائیں گے، زور لگائیں گے، کیا شکوک ہیں، کیا شبہات ہیں، برقرار، آخر میں وہ شکوک و شبہات علماء کے ازالے کے باوجود نہ مانے تو پھر وہ مرتدہ ہے، اور مرتدہ کی سزا بعد میں اس کے اوپر لاگو کریں گے، لیکن نکاح فوراً نہیں ٹوٹا ہے۔ اللہ اکبر!
کیسی بات کہہ دی ہے، اور اپنے انداز میں وہ گئے ہیں۔ فرمایا اسلام کو اللہ نے غالب رکھا ہوا ہے ٹکراؤ میں، فلہذا اسلام کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی ہے، اسلام غالب۔ اللہ آج بھی اسلام کو غلبہ اور قوت عطا فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کو بھی غلبہ دے۔ فرمایا مسلمانوں تم اپنے ایمان پہ جمے رہو، غلبہ تمہارا ہے، کبھی بھی کافر کو تادیر غلبہ نہیں ملے گا، عارضی بلبلے ہوں گے، تم اپنے ایمان کا مضبوط رکھنا۔ ایمان کے بلبوتے پر فیصلے رب کی طرف سے آتے۔ اللہ ہمیں سچے دین کا سچا پیروکار بنائے، مسلمانوں کو غلبہ اور قوت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطا کار ہیں گنہگار ہیں تیرے بندے ہیں مولا، تو عفو درگزر کے فیصلے فرما۔ اس قرآن کی برکت اور رحمت کے طفیل جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، ان کو سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیماریں، سب کو شفا نصیب فرما۔ جب تک زندہ رہیں اسلام والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما۔ مسلمانوں کو اللہ تو غلبہ اور قوت عطا فرما، مسلمان کو حقیقی مسلمان بننا نصیب فرما، اور اسلام کو غلبہ دے دے، مقابلے میں کفر کو مغلوب فرما۔ یا اللہ کفر ہے مغلوب، لیکن جلد اس کو مغلوب کر کے دکھا دے، اس کے اسلحے کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کے غرور کو خاک میں ملا دے۔ اللہ تو مدد و نصرت کے فیصلے مسلمانوں کے حق میں فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی سب کو نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک ارادے نیک مرادیں پوری فرما، حلال کی روزی وسعت والی برکت والی رحمت والی آسانی سے نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔